بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ٹی وی بہت بڑی لعنت ہے. کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا گجرانوالہ کا. ہم سمجھتے ہیں جی خبروں کے لیے جی ہم نے فلاں چینل لگایا جی فلاں بند کروا دیا, جو مرضی کروا لیں. یہ کفار کی بہت بڑی سازش ہے. ان کی نسلوں کے ذہنوں کے اندر یہ شیطان داخل کر دیں, یہ شیطانی آلات داخل کر دیں, ان کے ذہنوں سے رب کے قرآن کو ختم کر دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دیں. یہ ایک بہت بڑی سازش ہے, سوچی سمجھی ہوئی سازش ہے. گجرانوالہ کا واقعہ کئی مرتبہ میں نے بیان کیا, کئی مرتبہ. باپ کہتا ہے کہ میں اور میری معصوم بیٹی ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں. یاد دہانی کے لیے سنانا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم جب بھی ٹی وی کی بات آتی ہے فوراً میرے ذہن کے اندر وہ واقعہ گردش کرتا ہے. گجرانوالے کے معروف عالم دین ہیں عبدالسمیع اعظم صاحب, انہوں نے خود واقعہ سنایا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا. وہ کہتے ہیں ہمارے گجرانوالہ کا واقعہ ہے, باپ ہے ساتھ اس کے معصوم بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے اچانک ٹی وی کی سکرین پہ ایک جوڑا نمودار ہوتا ہے, وہ آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں, بوس و کنار کرتے ہیں, جو حرکات وہ کرتے ہیں دیکھنے کے قابل اور بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. باپ کہتا ہے میں بڑی خاموشی کے ساتھ دیکھتا جا رہا ہوں, اس لیے کہ بار بار دیکھ کر کے میرے آنکھوں سے حیا ختم ہو چکی ہے, میری آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے. میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا نہیں ہے کہ یہ میری بیٹی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ٹی وی کی سکرین پہ کیا منظر آ گیا ہے. کہتا میں بے خبر بیٹھا ہوں. کہتا میری معصوم بیٹی جس کو ابھی تک اچھائی برائی کا کوئی علم نہیں ہے بولتی ہے, منہ سے بولتی ہے. کہتا ہے اللہ کی قسم ایسے کلمات کہے, کہتی ہے ابو جان یہ کیسے بغیرت انسان ہے, یہ بغیرت قسم کے لوگ ہیں, یہ حرکات کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی. کہتا اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میرا دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے میں زندہ زمین کے اندر دفن ہو جاؤں. میرے پاس جواب نہیں تھا. جس کو ابھی تک اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں ہے, وہ خبروں کا بہانہ بنا کے گھر میں ٹی وی لانے والوں, اللہ کے لیے اپنی اولادوں کے مستقبل کا سوچو, اپنی اولادوں کے مستقبل کا سوچو. تم سارا دن ان کے لیے چوکیدار بن کے نہیں بیٹھتے. جب تم گھر سے نکلتے ہو تمہاری غیر موجودگی میں تیری بیٹی کے ہاتھ لگا کے بیٹھتی ہے, تمہیں اس بات کا خبر نہیں ہے تیرا بیٹا تنہائی میں کیا دیکھتا ہے, تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. اللہ کے لیے اگر چاہتے ہو ہماری اولادیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, ان کا مستقبل بنے, وہ اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائے, دنیا میں کے اندر بھی ان کا ماضی کردار ان کا داغدار نہ ہو, تو محترم بھائیوں پھر اپنی اولادوں کی میں یہ بھی نہیں کہتا جاسوسی کرو, جاسوسی کرنے کا بھی میں نہیں کہتا, لیکن اپنی اولادوں پہ پہرے دو, ان کی تنہائیوں کو چیک کرو, ان کی تنہائیاں کن انداز کے اندر کن حالات میں گزرتی ہیں, ان کا پہرے دو محترم بھائیوں. وہ باپ کہتا ہے جب میری بیٹی نے یہ بات کہی ابو جان یہ کیسے بغیرت انسان ہے, ان کو شرم نہیں آتی. کہتا میرا دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں, غرق ہو جاؤں. کہتے میں نے کہا بیٹی بغیرت وہ نہیں ہے, بغیرت تیرا باپ ہے جس نے تجھے ٹی وی لا کے دیا, ٹی وی کی سکرین کے سامنے بٹھا کے یہ منظر تجھے دیکھنے کو دیا. بغیرت وہ نہیں ہے بیٹی, بغیرت میں. کہتا وہ دن گزرا, آج کا دن آ گیا, اس کے بعد دوبارہ میں نے گھر کے اندر ٹی وی کو داخل نہیں ہونے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ
وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ مسلمان ہوتا ہے۔ فَإِنَّ أَبَوَاهُمَا يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، فرمایا پھر ان کے والدین ان کو یہودی بناتے ہیں، ان کو مجوسی بناتے ہیں، ان کو عیسائی بناتے ہیں۔ جب والدین ایسے مناظر دیکھنے کو دیں گے، جب مائیں خود اپنے بیٹوں کو بھیجیں گی کہ جاؤ موبائل میں فلمیں ڈاؤن لوڈ کروا کے لاؤ، محترم بھائیو، پھر سمجھ لو یہ اپنی اولادوں کا مستقبل تباہ کر رہی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ پوچھیں گے، نبی کائنات نے فرمایا لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایک قدم بھی اٹھا نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، میرے بندے بتا، دنیا کے اندر بڑے ایسے لوگ تھے جو مارے مارے پھرتے رہے، دنیا کی ساری نعمتیں ان کے قدموں میں تھی، مہنگی مہنگی گاڑیاں بھی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم رہے، روتے رہے، کوشش کرتے رہے، مانگتے رہے، میں نے نہیں دی۔ میرے بندے بتا، میں نے تجھے خوبصورت بیٹے بھی عطا کیے تھے، بیٹیاں بھی عطا کی تھی جو تیرے جانشین تھے، تیرے وارث تھے، بتا ان کی تربیت کیسے کر کے آیا؟ خدا دا محترم بھائیو، میں اور آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے، پھر اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے؟ لا تزال قدم عبد، نبی کائنات نے فرمایا ایک قدم بھی اٹھا نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا، بڑے بڑے لوگ اللہ کی قسم دیکھیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء 80 سال 100 سال تک اللہ کی عدالت میں روتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، زکریا علیہ السلام کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ کتنے ایسے نبی ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ساری زندگی اللہ کی عدالت میں روتے رہے، اللہ ہمیں بیٹا دے دے، اللہ ہمیں اولاد دے دے۔ اور اگر آج مجھے اور آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی تربیت بھی اسلامی کی جائے، اسلامی تربیت کی جائے، ورنہ اللہ کی قسم علاقوں میں نکل کے دیکھ لیجئے، علاقوں میں نکل کے دیکھ لیجئے، اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں، صرف اولاد نہیں ہے۔ یہ خانے وال کا پچھلے دنوں MP فوت ہو گیا، نشاط خان ڈاہا، اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا مال دیا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، مہنگی مہنگی گاڑیاں اللہ کی قسم، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ دنیا کی حکمرانیاں بھی ہیں، اللہ رب العالمین نے عہدے بھی عطا کر دیے، مال بھی عطا کر دیا، مہنگی گاڑیاں، اور بیچنا بھی نصیب نہیں ہوا، اس دنیا سے چلا گیا، اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ محترم بھائیو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو ان کی تنہائیوں پہ پہرے دیجئے، ان کی تنہائیوں کو چیک کیجئے، ان کی مجلسیں، ان کی بیٹھ کے چیک کیجئے، ان کے دوست کیسے ہیں، اس کے یار کیسے ہیں، یہ وہاں پہ کیا کرتا ہے، گھر میں بے فکر ہو کے لمبی تان کے سو نہ جایا کرے، کہیں تیری اس بے فکری کی وجہ سے تیرا بیٹا نشئی نہ بن جائے، تیری اس بے فکری کی وجہ سے تیرا بیٹا زانی نہ بن جائے، تیری اس بے فکری کی وجہ سے تیرا اور میرا بیٹا شرابی کبابی نہ بن جائے۔ خدا را محترم بھائیو، اپنی اولادوں کی تنہائیوں کو چیک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو والے کی مثال دے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، فرمایا لوگو ایک خوشبو والا ہے، اچھی صحبت اور بری صحبت کی مثال دے کے سمجھایا، فرمایا اس کے پاس کوئی بندہ بیٹھتا ہے، جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہے گا، اگر اللہ نے توفیق دی ہے، روپے پیسہ دیا ہے، فرمایا یہ اس سے خوشبو خرید لے گا، اس کو نفع دے گی، جب بھی خوشبو لگائے گا لوگ رشک کریں گے، لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کے قریب آئیں گے، اور رب کی رحمت کے فرشتے بھی اس انسان پہ اترتے ہیں، خوشبو والے پہ، بدبو والے سے فرشتے نفرت کرتے ہیں۔ اور بری مجلس کی مثال دی، فرمایا جیسے ایک بھٹی والا آگ لگاتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، جتنی دیر بیٹھے گا فرمایا اس سے راکھ پڑتی رہے گی، آگ کی چنگاریاں اڑ اڑ کے اس کے کپڑوں کو جلائے گی، اس کے جسم کو جلائے گی، اس کے راکھ اس کے چہرے پہ پڑے گی، اس کے بالوں پہ پڑے گی۔ اچھی اور بری مجلس کی مثال دی ہے، اس لیے اپنی اولادوں کو محترم بھائیوں اچھی مجلسوں کے عادی بنائیے، ان کی مجلسوں کو چیک کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا دن ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تیسرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت اجازت دیتا وقت ختم ہو گیا، کتے کو رکھنے والا، جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں رب کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔
صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے آنے کا وعدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن جبریل نہیں آئے، فرمایا دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، کتے کا بچہ ہے، کتا نہیں ہے، کتے کا بچہ ابھی چھوٹا سا، فرمایا وہ چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا، فرمایا اس کو گھر سے نکالا گیا، فوراً جبریل آگے، اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل آنے میں دیر کیوں کر دی؟ فرمایا آقا جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو، فرمایا اس گھر کے اندر ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، لا يدخل الملائکہ، فرمایا لا يدخل الملائکہ، اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر تصویر ہو۔ آج ہر گھر کے اندر آپ کو تصویر نظر آئے گی، یہ جی ہمارے دادا ابو کی تصویر ہے جی، یہ جی ہمارے فلاں کی تصویر ہے جی، یہ جی ابو جان کی تصویر ہے جی، یہ جی امی جان کی تصویر ہے، فریم بنا کے گھروں میں لگائے جاتے ہیں، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں جی گھر کے اندر برکت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، یہ جی میری تصویر ہے، ہر گھر کے اندر آپ کو نظر آئے گی، ڈرائنگ روم دیکھ لیں کمروں میں پڑی ہوئی ہے یا کسی اور سے، خدا را محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے آنے کا وعدہ کیا لیکن نہیں آیا، اللہ کے نبی نے بعد میں پوچھا، جبریل نے بتایا کہ آپ کے گھر کے اندر تصویر والے پردے لٹک رہے تھے، صرف پردے لٹک رہے تھے، ہمیں اس لیے اجازت نہیں ہے جس گھر کے اندر تصویر ہو ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، نبی کائنات نے فوراً ان پردوں کو اتار دیا۔ اللہ اکبر، سوچئے محترم بھائیو، میں اور آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا وجہ شوقیہ کتوں کو رکھنے والا، جو بندہ شوقیہ رکھتا ہے، لڑائی کے لیے رکھتا ہے، اس کا کاروبار بھی حرام ہے، جو اس کو بیچتا ہے خریدتا ہے، یہ اس کا کاروبار، فرمایا یہ حرام ہے، اس کی کمائی حرام کی ہے، جس برتن میں فرمایا یہ منہ ڈال دے 7 مرتبہ اس کو دھونے کا حکم دیا، اس کے جراثیم اتنے گندے اور برے جراثیم ہیں، فرمایا 7 مرتبہ اس کو دھو، اور 7ویں مرتبہ فرمایا مٹی کے ساتھ دھویا جائے تب جا کے اس کے جراثیم ختم ہوتے ہیں، اتنے خطرناک قسم کا یہ جانور ہے۔ اور ہم نے گھروں کے اندر ماشاء اللہ اپنے بستروں پہ کئی اس کو جفیاں ڈال دیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ آخری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے شوقیہ طور پہ بغیر وجہ کے کتا رکھا ہے، بغیر وجہ کے کوئی عذر نہیں ہے شکار کے لیے اور جانوروں کی رکھوالی کے لیے، جو باہر کھیتوں وغیرہ میں یا باہر کوئی اپنے ایسے جانور رکھے ہوئے جو علاقے سے باہر ہیں شکار کے لیے، شکار کا آج کل ہمارے ہاں تصور نہیں ہے، اور دوسرا فرمایا کہ جانوروں کی رکھوالی کے لیے اس حد تک اجازت ہے، اس کے علاوہ جو بندہ کتا رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز اس بندے کی نیکیوں میں سے 1 قرات نیکیاں کم کر دی جاتی ہیں۔ 1 قرات کبھی سوچا کتنے؟ صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا یہ 1 قرات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ جو بندہ بلا وجہ کتا رکھتا ہے ہر روز اس کی نیکیوں میں سے 1 احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع کر دی جاتی ہیں۔ تو خدا را میرے محترم بھائیو، آئیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کیجئے، اگر میں بھی ان اعمال کو کرتا ہوں، ان اعمال کو سر انجام دیتا ہوں، تو خدا را اپنے مستقبل کو سوچئے، ہمیشہ والی زندگی وہی ہے، کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا ہم پہ نزول فرمائے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت علیہ۔